محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بلکہ کیا ہے کہ تمہارے پاس زندگی میں پیسے نہیں ہیں، تم کوئی ایسا کام کر دو کہ جس سے حج کا ثواب ملے۔ واہ واہ واہ، کہ یعنی تم ایسا کام کر دو کہ جس سے تمہیں حج کا ثواب مل جائے۔ اور آپ سنیے گا کہ حج ایک بار کی بات ہے، پوری توجہ کرنا، حج زندگی کی ایک بار عبادت کا ثواب ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کسی غریب کی مدد کر دو 70 حج کا ثواب ملے۔ کسی غریب کی مدد کر دو تو ہم 70 حج کا ثواب ادا کریں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حج زندگی کا ایک بار ایک طرف ہوتا ہے، کسی غریب کی مدد کا ثواب 70 حج کا برابر ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی یہ ہے اسلام ہمارے یہ ہے کہ ہمارے لاتے ہیں اور اللہ کا دربار کرو کہ دوسرے مذہب کے بھی آتے ہیں لوگ سنتے ہیں آپ کے یہاں، اور یہ مذہب ڈائریکٹ لائف کے انٹرنیٹ کے اوپر لاگو ہونے سے چلی جاتی ہے، تو یہ پوری دنیا میں مسجد سے چل رہی ہے۔ اور یہاں پر رسول اللہ ہوا ہے وہ یاد کے لیے لکھی گئی ہے، واشنگٹن میں لکھی گئی ہے، اور یہ جو ہے وقت کی پابندی کریں تاکہ آپ کو جو ہے مسئلہ پیش کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو آج اگر سلسلے میں بات کرو کہ آل محمد، اسلام آل محمد کی زبان سے بولتا ہے، اسلام آل محمد کی زبان سے بول رہا ہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اسلام ماحول کو دیکھ کے چل رہا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کسی کا گھر اجاڑا جائے، اسلام چاہتا ہے کہ کسی کا گھر بسا دیا جائے، کسی کے گھر کا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، ہم لوگ جو قبروں پہ چراغاں کرتے ہیں، پوری توجہ رکھیے گا، اس کی روشنی کہاں تک ہے؟ آئیے ذرا پردے ہمارے آپ کو مولانا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ڈھیر ساری شمائیں روشن ہو رہی ہے، ڈھیر ساری ضرورت ہو رہی ہے۔ ذرا مولانا علی پوچھیے گا کس کا سلسلہ ہے؟ مولانا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر کردار اچھا نہ ہو، کردار اچھا نہ ہو تو بالکل ویسے ہی کمر سوچے ڈھوٹے اور جو مورا چاہتے ہو کہ روشنی کمر میں جائے، یہ واجب ہے کہ کسی غریب کے گھر کا چلا کرو، کسی گھر میں کسی غریب کے گھر کے اندر چلا کر دو۔ تو اب یہ یاد رکھے گا اسلام اسی کا نام
کہا کہ ایک شخص جو حج کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا، پوری توجہ چاہتا ہوں حضرات کی، حج کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا کہ حج کروں گا، سامان سفر بن چکا تھا، مگر اس نے حج نہیں کیا، اس کے حج نہ کرنے پر تمام مومنین کا حج قبول کیا، پوری توجہ چاہتا ہوں، اور تمہارا حج بھی قبول کیا۔ وہ کہنے کیا مجھے نہیں سمجھ آیا؟ کہا کہ اگر سنے ہے شام میں سیریا میں ہوتے ہیں کہ سیریا میں مصر میں، اور وہاں جو ہے وہاں وہ جانے کے تیار تھا، جانے کے بعد ہے وہ سیریا اس کی وجہ سے حج کو قبول کر لیا۔ اب آگے جگہ وہاں یہ پہنچے، پوچھتے پوچھتے جب شام پہنچ گئے تو یہ پوچھا کہ کوئی ایسا شخص ہے جس نے حج کی تیاری کی اور حج کے عمر کا سامان آج جانا چاہتے تھے اور آج جو ہے اسے حج کی تیاری کر دیا۔ کہنے لگے کہ جی ایک شخص ہے، اس کے پاس پہنچے، کہنے بھائی جناب نے حج نہیں کر دیا، کہنے ہاں ایسی کر دیا، کہا کیوں نہیں گئے؟ کیا بتائیے اللہ کا فضل ہے، کچھ مرضی کا نہیں بتا رہا ہو تو نے کہا اچھا جب تم ہے روزگار کرو اور تمہیں بتاتا نہیں کہ تم روزگار کرو تو ہم کو بتا دے کیا ہے کہ کیوں نہیں گئے؟ کہا کیوں نہیں گئے؟ کہا کہ میں سامان سفر تیار کر چکا تھا، ایک شخص تھا جس میں اپنا ویڈیو تھا وہ مجھ سے ملنے گیا، تو جو میرے پاس جب اس سے ملنے گئے تو وہ کھانا کھا رہے اور میرے سب بدسلوکی تھی کہ مجھ سے یہ نہیں کہتا اور کھانا کھا لو، ان نے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا کہ جو ہے کھانا کھا لے یہ آیا ہے کہ کبھی نہیں کہتے تھا اور یہ کھانا کھا لو، انہیں نے کھانا کے لیے پوچھا لگی تو یہ واپس چلے گئے، تو وہ شخص صبح جو کھانا کھا رہے وہ ان سے ملنے آئے، پوری توجہ چاہتا ہوں اللہ کے لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم تو کسی غریب کی مدد کرو تو 70 حج کا ثواب ہوگا۔ اب روایت کہتی ہے کہ جب ان کے پاس یہ آئے اور آنے کے بعد جب بیٹھ گئے تو منزل کیا ہوئی؟ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے کلام کھانا کھانے کے وقت آتے میں کھانا کھا رہا تھا، میں نے پوچھا نہیں، میں نے آج تک بدسلوکی کی، بد اخلاق میں مجھے پیش آیا، لیکن میں کیا کروں اس کھانے پہ آپ کو شریعت اجازت نہیں دے رہی تھی۔ پوری توجہ سے کہا اس کھانے پہ شریعت بنا کرے گی، شریعت بنا کرے گی، وہ شریعت کو تم کہہ رہے کہ مسلم سے بنا کر دو کہ پوچھو ہی نا کسی سے کہ تم کھانا کر دیا تو دیکھا نہیں شریعت بنا کرے گی، کیونکہ ہم کو 3 دن کا پاپا گزرا تھا، 3 دن کا پاپا گزرا تھا، لہذا ایک مری ہوئی بطخ کو اٹھایا تھا، اسے میں نے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا تھا، تو لہذا وہ شریعت ہم پہ حلال کہتا آپ پہ حرام کر دیا، ہم پہ شریعت نے حلال کر دیا تھا اور آپ پہ حرام کر دیا تھا، اس لیے حرام میں آپ کی گنجائش کی تھی، حلال میں کوئی گنجائش کوئی نہیں تھی، تو کہا اسی بات کے لیے عبداللہ بن مبارک نے کہہ دیا کہنے کہ جن میں بڑا ایسا تھا حج تھا، انہوں نے کہا گئے انہیں فیصلہ کیا کہ ہم آج نہیں کریں گے، سارا پیسہ اس کو اٹھا کے دے دیا، سارا پیسہ اس کو اٹھا کے دے دیا، جیسے ہی دیا تاریخ لکھتی ہے کہ انہیں پیسہ دینے کہتے ہیں کہ ہم ہر زندگی میں اور باہر چل لیں گے مگر تجھے کاروبار شروع کرا دیں گے، تمہیں کاروبار شروع کرا دیں گے، تو اب یہی عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ آپ کے حج کو اللہ نے 70 گنا اس کے ثواب میں اضافہ کر دیا ہے اور آپ کی بدولت جو ہے تمام حاجیوں کا حج قبول کر دیا ہے۔ یا علی
اللهم صل على محمد وعلى محمد لیکن عرض کر رہا ہوں کہ کسی کو پانی پلایا والا فرمانا ہے تمہاری عید ہم لوگ بڑے ہندی فلم میں باہر نئے نئے جوڑے سویریاں کھانا شیرینی بنانا یہ سب سے بڑا عید کا جزو ہے ہم لوگ یہ بڑھتے ہیں لیکن حج معصومین کی طرح عید دیکھتی ہے امیر مومنین اسلام فرماتے ہیں کہ جو عید بناتا ہے عید ہے کس کی عید اسی کی ہے جو متقی ہو عید اسی کی ہے جو مومن ہو عید اسی کی ہے جس نے 300 روزے رکھے ہوں روزہ روزے کی صورت ہو باتیں کی صورت نہ ہو آپ سنیں ابھی کیا کریں کہ روزہ باتیں کی صورت میں نہ ہو بلکہ روزہ عبادت کی صورت میں ہو اور دوسری چیز سنیے کہ عجیب و غریب منزل پر بنے علی سے پوچھا کہ عید آئیے مبارک ہو عید آئیے مبارک ہو علی نے فرمایا کہ تم چاہتے یہ ہو کہ تمہارا ہر دن عید میں جائے پوری توجہ کرو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ہر دن عید میں کٹے ہر دن تمہارے لیے عید ہو اگر کسی غریب کے لبوں پر آنکھوں میں آنسو ہو اس کے آنسو آنے سے پہلے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ کیا واہ 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد خدا کی قسم یہ ہے اسلام اسلام کا کام یہ ہے یہ تھوڑی نہیں کہ صاحب منہ سے بیٹھے گا ہم دنیا کے اندر ملا کہیں بھی جائے ہم سے کیا مطلب ہے لیکن آپ سنا رہا ہوں کہ جتنا جتنا آپ کو یاد ہے آپ تمسک کے خلاف کر جائیں گے اتنا ہی آپ واہ 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 جتنا اس کے تلاوت کرتے جائیں گے اتنی نئی باتیں یہ لکھنؤ والوں کا سسٹم ہے سورہ رحمان کی پڑھیں کیوں نہیں پڑھیں گے صاحب مردے کے آگے پڑھ رہا ہے سورہ یاسین نہیں پڑھیں گے کیوں یاسین نہیں پڑھیں گے کہ وہ تو اپنی گھر کے وہ آتا ہے اچھا یہ بتائیے قرآن مردوں کے لیے آیا تھا کہ مردوں کے لیے آیا ہے نا قرآن مردوں کے لیے آیا ہے پڑھیے اتنی اتنی گھر قرآن کے اوپر جلدی چلی آ رہی ہے کیا ہوا قرآن کے بعد کا پڑھا دیا
مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھو جب تمہاری نظر میں یہ ہے کہ جب دن کہیں اور ہوگا رات کہیں اور ہوگی اسی طریقے سے جب کوئی متقی آتا ہے تو جنت وہی رہتی ہے اور جب کوئی دوزخی آتا ہے تو جنت کہیں اور جاتی ہے واہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد یا علی محمد وآل محمد یا علی کہ اب نام آئے گا کہ چچا میرے کو پکاریں گے لیکن
चचा ने नहीं पुकारा तो बच्चा एक उठा जो जानवर के कहा हुआ, ए चचा क्या इस कहने शहादत में मेरा कोई नाम नहीं है, मेरे शहादत में कोई नाम नहीं है, करने कातिल तुम भी शहीद हो गए और तुम्हारा नन्हा सा भाई भी शहीद होगा। कहा कि ये तूफान बच्चा खड़ा होता है, ए चचा क्या बात कर रहे हैं कि तुम भी शहीद होगे और अली अकबर भी शहीद होंगे। कहा कि हाँ तुम भी शहीद होगे और अली अकबर भी शहीद होंगे। कहा कि ये बताइए हम जो मैदान में जाएंगे तो अपने पैरों से जाएंगे, अपने कदमों से जाएंगे, अरे हम जंग करेंगे, अरे लेकिन अली अकबर तो मेरा झूले में है, मेरा भैया तो झूले में है, अरे वो क्या कैसे शहीद होगा, अरे क्या पश्चिया की जरूरत बढ़ जाएगी, अरे खेमे में आ जाएंगे, क्या अहले हरम की बेपर्दगी हो जाएगी। बस ऐसे ही कहना था, कर नहीं मिलता से इस अली अकबर को हम लेकर अरे मैदान में जाएंगे। आजादारों से आप क्या समझे, इसका मतलब ये हुआ था कि खानदान रिसालत के घर के बच्चे को अली अकबर की शहादत तो मंजूर थी मगर अहले हरम की बेपर्दगी मंजूर न थी। आप दिल से अंदाजा करो चौथे इमाम के दिल से क्या अलग हुआ होगा जब यही बीवियां बेमगन हो चादर होगी और दरबार यजीद अल्लाह। मैं यहाँ पे मजलिस को तमाम कर देता मगर जनाब इमाम हसन को पुरसा दे रहा है। अल्लाह सुनिएगा, फौरन वक्त की इजाजत मिली, रवायत कहने की इजाजत नहीं मिली। जनाब कासिम बार बार मेरा मुल्ला बनने की इजाजत देते, बनने की इजाजत देते, इजाजत नहीं मिली। जब सारे बच्चे रो रहे थे कि माँ ने आके कहा ये कासिम क्या डर गए हो असलहों से, असलहों की झंकार से, कम मादर गिरामी ये कैसे हो सकता है, मैं हसन का बेटा हूँ, मैं हसन का बेटा हूँ। बस जैसे ही कहना था कहा कि माँ मुझे जायदाद से इजाजत मांग रहे हैं। क्या कासिम तुम्हारे बाप ने आखिरी वक्त में तावीज़ बांधा था, कहा था जब तुम पे सब पड़े तो कासिम इस तावीज़ को खोल कर देखना। अब जो कहना था तावीज़ को खोला, उसमें लिखा था भैया हुसैन हम करबला में नहीं होंगे, मेरी तरफ से जिंदगी को कबूल फरमाना, कासिम को इजाजत दे देना। दौड़ते हुए आए, ए चचा ये मेरे बाबा की वसीयत है कि मैं आप पे जान कुर्बान कर दूं, मैं आप पे जान निसार कर दूं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से पर्दत को इमाम हुसैन ने सीने से लगा लिया। तारी इतना रोए कि तारी से चूमे हैं वो खुशे आले माँ दोनों मशका के जमीन पर गिर पड़े। आज वो तारीख है जो करबला में पानी बंद हो गया, बच्चों पे पानी बंद हो गया है। अज़ादारों इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पर्दत को बुलाया, बुलाने के बाद का एक वसीयत उसने की है, एक वसीयत उसने की। भाई हसन ने कहा क्या कहा अपनी बेटी फातिमा कुबरा का निकाह तुमसे करो। अज़ादारों आपने जनाब कासिम पढ़ा, पढ़ने के बाद रुखसत हुए। अज़ादारों जुमला चला, अब जैसे ही चलने लगे तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पर्दत कासिम का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गरेबान चाक कर दिया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, कहा अरब में गरेबान चाक होने से टीवी की निशानी होता है, लिहाजा अगर हुसैन हसन का बेटा समझ के रहम नहीं कर सकते हो तो कम अज कम ये समझ लेना कि यतीम आ रहा है। अदादार जैसे ही कहना था रावी लिखता है कि कासिम चले अदादार जंग की, एक ऐसी जंग की कि 300 लोगों को पिंडारे जहन्नुम किया और उसके बाद रवायतें कहती हैं कि कासिम के सर पे गुर्दे का आवाज था, कासिम चौरा के जमीन में गिरे। एक मतलब हुसैन को आवाज दी अम्मा अम्मू जान अरे मदद के लिए आइए, मदद के लिए आइए। बस जैसे ही कहना था रवायतें लिखती हैं हुसैन आलम मदद में पड़े, आगे बढ़े और बढ़ने के बाद सामने देखा कातिल कासिम सामने है, उसे चाहा कत्ल कर दे और उसे फौज वालों को आवाज दी। जैसे ही फौज वालों को आवाज दी मुझे बचा लो, अदालत वो चाहते थे बचा ले, हुसैन चाहते थे कत्ल करने, लेकिन
عجیب ظلم ہوا ادھر کے گھوڑے ادھر